تقویٰ کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہات چیز کو اپنے آپ سے بچائے۔ ایک چیز ہے جس میں متشابہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں معلومات نہیں، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو جب ایسی چیز سامنے آ جائے تو اس چیز کو ترک کر دینا بھی یہ جو ہے سب سے بہترین تقویٰ ہے۔ اور درمیانہ متوسط درجہ تقویٰ کا کیا ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ادنا تقویٰ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے بچائے، اللہ کے ذات و صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ انبیاء اولیاء صدیقین کا ہے کہ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ مشتبہات کیا ہے؟ عدی بن ابی حاتم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس شکاری کتا ہے کہ میں جب شکار کے لیے اس کو روانہ کرتا ہوں تو اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہو جاتے ہیں جو معلم نہیں، جس کو سکھایا نہیں گیا ہے، تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ ایک شکار میرے کتے نے کیا ہے یا غیر معلم کتے نے کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عدی بن ابی حاتم سے کہ جس کتے کو، جو آپ کا کتا ہے، جو معلم ہے، جس کو آپ نے پڑھایا ہے، درس دیا ہے، آپ جب اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دو، جب یہ کوئی شکار کرے اور شکار کو مار کر پھینک دے تو اس کو بسم اللہ پڑھ کر کاٹو، اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو جائے اور آپ کو مشتبہ ہو جائے کہ معلوم نہیں کس کتے نے جو ہے نا اس کو شکار کیا ہے، تو آپ پر رک جاؤ، اس کو مت کھاؤ۔ تو تقویٰ کا بہترین درجہ، اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ انسان جو ہے مشتبہ چیزوں سے بھی بچے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے حق تقاتی کا ترجمہ کیا کیا؟ ان یطاع فلا یعصى، ان یطاع فلا یعصى، ان یذکر فلا ینسى، ان یشکر فلا یکفر۔ یہ کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، ہر کام میں، ہر معاملے میں، ہر وقت اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یذکر فلا ینسى، اللہ کو ہر وقت یاد کرتا رہے، فلا ینسى، اور اللہ کو نہ بلائے۔ اور تیسری بات کیا کہا؟ ان یشکر ولا یکفر، کہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، فلا یکفر، اور اللہ کی نافرمانی اور کفران نعمت نہ کرے۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا؟ تین چیزوں کو بیان فرمایا کہ ہر معاملے میں، ہر وقت، ہر آن اللہ کی اطاعت کی جائے۔ کیا کیا جائے؟ نافرمانی نہ کی جائے، احتیاط کیا جائے، ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس معاملے میں کیا ہے، کیا وہ خوشی کا موقع ہو، خواہ وہ غم کا موقع ہو، خواہ خاندانی معاملہ ہو یا عوامی معاملہ ہو، اللہ کے حکم میں اس اللہ کی اطاعت کی جائے۔ اور دوسرے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ اللہ کا ایک حکم ہے لیکن خاندان والے اس حکم کو بجا لانے نہیں دیتے، نبی کا ایک عمل ہے لیکن خاندان والے، گھر والے، رشتہ دار روک رہے ہیں، تو آپ ان کی ملامت کا خیال نہ کرو، ولا یخافون لومۃ لائم، ہو کر اللہ کی فرما برداری میں لگ جانا، یہ تقویٰ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے تقویٰ کا ترجمہ کیا کیا؟ التقویٰ اللہ یراک نفسک خیر من احد، کہ انسان اپنے آپ کو آدم کی اولاد میں سے کسی سے بھی بہتر نہ سمجھے اپنے آپ کو، بلکہ تمام مخلوقات کو عرفہ اعلیٰ سمجھے اور اپنے آپ کو گناہگار شمار کرے۔ جب انسان اس مقام پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بہت عبادت کی ہے، تو سمجھو شیطان اس کو دھوکہ دے رہا ہے، شیطان اس کو، جس طرح میں نے کہا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں تقویٰ کیا ہے کہ اپنی عبادت میں غرور نہ ہو اور گناہوں پر اصرار نہ ہو۔ حضرت علی نے کیا ترجمہ کیا تقویٰ کا کہ عبادت پہ غرور نہ ہو اور جو ہے گناہوں پر اصرار نہ ہو۔ عبادتوں پہ کیا غرور کرو گے؟ اللہ پاک کے پاس ایسی مخلوق ہے جس کو فرشتے کہا جاتا ہے، جو پیدائش سے لے کر مفاد تک کچھ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ قیام میں، کچھ رکوع میں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ کے دربار میں کیا کہیں گے؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک۔ حاملین عرش اور بیت المعمور میں طواف کرنے والے فرشتے جو 70,000 ہے، ایک مرتبہ ایک فرشتہ طواف کر جائے تو دوسری مرتبہ قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ پاک کے پاس ایسی مخلوق ہے جو پیدائش کے ساتھ وفات تک عبادت میں مصروف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتے ہیں؟ ما عبدناک حق عبادتک، ما عرفناک حق معرفتک، ہم نے آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا، جس طرح آپ کو پہچاننا تو اس کو ہم نے پہچانا نہیں۔
آپ کی تو چند گھنٹے کی عبادت بھی پوری زندگی نہیں بنتی. حساب لگا لو. آپ کی آدھی زندگی تو نیند میں گزر گئی, آدھی زندگی تو لڑائی جھگڑوں میں گزر گئی, آدھی زندگی تو نافرمانیوں میں گزر گئی. چند گھنٹے کو مشکل بنتے. آج جا کر نظام و اوقات بناؤ, کمرے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کو تشکیل دو اور غور و فکر کرو کہ ہم نے کتنے زندگی میں اللہ کی عبادت کی اور کتنی نافرمانی کی. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کتنے عبادت کر رہے ہیں اور پھر کتنا گھمنڈ کرنا چاہیے. جب انسان عبادت پہ گھمنڈ کرتا ہے تو شیطان پھر اس کو مزید عبادت کرنے نہیں دیتا. اس لیے تو شریعت نے کیا کہا, دینی معاملے میں اپنے سے دیندار کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ صابر اور شاکر بننا ہے تو دو صفات اختیار کرو. جو دیندار ہے, جو زیادہ دیندار ہے, ان کو دیکھو. پھر اپنے کو دیکھو, یہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, تلاوت بھی کرتا ہے, ذکر و اذکار بھی کرتا ہے, گناہوں سے بھی بچتا ہے. پھر تمہیں وہ توفیق ہوگا عبادت میں آگے بڑھنے کی. اور دنیا داری میں کیا حکم ہے شریعت کا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, جن کے پاس مکان نہیں, جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں, تڑوں پر فوٹ پاتوں پر سوئے ہوئے ہیں, جھگیوں میں رہ رہے ہیں. تو تمہیں شکر کی توفیق ہوگی. اگر اپنے آپ سے اوپر والوں کو دیکھو گے دنیا کے معاملے میں تو پوری زندگی جلتے رہو گے, دنیا کو حاصل نہیں کرو گے. بنگلے والوں کو دیکھو گے, اس لالچ میں پوری زندگی مبتلا رہو گے کہ میں بھی اس طرح کا گاڑی حاصل کر لوں, اس طرح بنگلہ بنا لوں, لیکن حاصل نہیں ہوگا, بلکہ الٹا اسی طرح زندگی ختم ہو جائے. اور دنیا والوں کو آپ نے دیکھا ہے, کبھی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, اگر سفید ٹوٹی میں جا رہا ہے, ساتھ اگر کالی ٹوٹی گزر گئی تو دل سے کہا نہیں کرتے کاش کہ یہ بھی میرے پاس. پیڑ نہیں بھرتا, سکون نہیں ملتا. اس لیے دینداری میں کیا حکم ہے, اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو. دنیا داری میں کیا حکم ہے, اپنے سے ادنا کو دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابی ابن کعب سے پوچھتے ہیں, سال عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ابین عن التقوی. ابی ابن کعب صحابی رسول ہے, جلیل القدر صحابی ہے, اور اللہ پاک نے اس کو قرآن فہمی میں ایک خاص ملکہ عطا کیا. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں کئی مرتبہ فرمایا, اقرأہم ابی ابن کعب, سب سے بہترین قرآن پڑھنے والا ابی ابن کعب. اور ایک موقع پہ نبی پاک نے اسی ابی ابن کعب سے کہا, اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن, اے ابی ابن کعب, اللہ نے مجھے حکم کیا کہ میں آپ کو قرآن سنوں. ابی ابن کعب نے کہا, یا رسول اللہ, اللہ سمانی لک, کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کر آپ کو حکم دیا؟ فرمایا, جی ہاں, اللہ نے آپ کا نام لے کر مجھے حکم دیا. یہ کہنا تھا تو ابی ابن کعب کرتا ہوں, قد ذکرت عند رب العالمین,